بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فدق، جسے باغ فدق بھی کہا جاتا ہے، ایک زرخیز زمین تھی جسے اسلام کے عظیم الشان پیشوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا کو ہدیہ کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جناب فاطمۃ الزہرا کو اس حق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا اور ان کے پدر بزرگوار پر کروڑوں درود و سلام۔ بی بی نے اپنے حق سے محروم ہو جانے کے بعد اس پر کوئی سکوت نہیں فرمایا، بلکہ بی بی نے ایک عظیم الشان خطبہ دیا جو کہ اردو میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ثنائے کامل ہے اللہ کے لیے ان نعمتوں پر جو اس نے عطا فرمائی، اور اس کا شکر ہے اس سمجھ پر جو اس نے اچھائی اور برائی کی تمیز کے لیے عنایت کی ہیں، اور اس کی ثنا و توصیف ہے ان نعمتوں پر جو اس نے پیش کی عطا کی ہیں، ان ہماگیر نعمتوں پر جن کے عطا کرنے میں اس نے پہل کی، اور ان نعمتوں کی فراہمی میں تواتر کے ساتھ فراوانی فرمائی، اور یہ نعمتیں دائرہ شمار سے وسیع تر ہیں، اور ان کے ادائے شکر کی حدود تک رسائی بہت بعید ہے، اور انسان ان کی بے پایانی کا ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ نعمتوں میں اضافہ اور تسلسل کے لیے لوگوں کو شکر کرنے کی ہدایت ہے۔ حمد کا حکم اس لیے دیا کہ نعمتوں میں فراوانی ہو، ایسی نعمتوں کی طرف مقرر دعوت دی جو خود بندوں کے لیے مفید ہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کلمہ شہادت ایک ایسا کلمہ ہے کہ اخلاص رد عمل کو اس کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ کلمہ توحید کے ادراک کو دلوں میں جاگزیں فرمایا اور اس کے ادراک کے ذریعے ذہنوں کو روشنی بخشی۔ نہ وہ نگاہوں کی محدودیت میں آ سکتا ہے اور نہ ہی زبان سے اس کا وصف بیان ہو سکتا ہے، اور وہم و خیال اس کی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہر چیز کو لاشعور سے وجود میں لایا اور کسی نمونے کے بغیر ان کو ایجاد کیا، اپنی قدرت سے انہیں وجود بخشا اور اپنے ارادے سے ان کی تخلیق فرمائی۔ ان کی ایجاد کی اسے ضرورت تھی، نہ ان کی صورت گری میں اس کا کوئی مفاد تھا، وہ صرف اپنی حکمت کو آشکار کرنا چاہتا تھا اور طاعت و بندگی کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا، اور اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، اور مخلوق کو اپنی بندگی کے دائرے میں لانا چاہتا تھا، اور اپنی دعوت کو استحکام دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنی اطاعت کو باعث ثواب اور معصیت کو موجب عذاب قرار دیا تاکہ اس کے بندے اس کی غضب سے بچے رہیں اور اس کی جنت کی طرف گامزن رہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے پدر محمد اللہ کا عبد اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو رسول بنانے سے پہلے انہیں برگزیدہ کیا تھا اور ان کی تخلیق سے پہلے ہی ان کا نام روشن کیا، اور مبعوث کرنے سے پہلے انہیں منتخب کیا جب مخلوقات ابھی پردہ غیب میں پوشیدہ تھیں، وحشت ناک تاریکی میں گم تھیں اور عدم کے آخری حدود میں دبکی ہوئی تھیں۔ اللہ کو اس وقت بھی آنے والے امور پر آگاہی تھی اور آئندہ رونما ہونے والے ہر واقعے کا احاطہ تھا، اور تمام مقدرات کی جائے وقوع کی شناخت تھی۔ اللہ نے رسول کو
اپنے امور کی تکمیل اور اپنے دستور کے قطعی ارادے اور حتمی مقدرات کو عملی شکل دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اقوام عالم کو اس حال میں پایا کہ وہ دینی اعتبار سے فرقوں میں بٹی ہوئی ہیں، کچھ اپنے آتش کدوں میں منہمک اور کچھ بتوں کی پوجا پاٹ میں مصروف، معرفت کے باوجود اللہ کی منکر تھیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے میرے والد گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اندھیروں کو اجالا کر دیا اور دلوں سے ابہام کو اور آنکھوں سے تیرگی کو دور کر دیا اور انہیں گمراہیوں سے نجات دلائی۔ آپ انہیں اندھے پن سے بینائی کی طرف لائے، نیز آپ نے استوار دین کی طرف ان کی رہنمائی کی، راہ راست کی طرف انہیں دعوت دی۔ پھر اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، شوق و محبت اور اختیار و رغبت کے ساتھ، نیز آخرت کی ترغیب و ترجیح کے ساتھ۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی تکلیفوں سے آزاد ہیں، مقرب فرشتے ان کے گرد حلقہ بگوش ہیں۔ آپ رب غفار کی خوشنودی اور خدائے جبار کے سایہ رحمت میں آسودہ ہیں۔ اللہ کی رحمت ہو اس کے نبی امین پر، جو ساری مخلوقات سے منتخب و پسندیدہ ہیں، اور اللہ کا سلام اور اس کی رحمت اور برکتیں ہوں آپ پر۔ پھر اہل مجلس کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمایا، اللہ کے بندو، تم ہی تو اللہ کے امر و نہی کے علم بردار ہو، اللہ کے دین اور اس کی وحی کے احکام کے ذمہ دار ہو، تم اپنے نفسوں پر اللہ کے امین ہو، دیگر اقوام کے لیے اس کے دین کے بھی مبلغ تم ہو، اس کی طرف سے برحق رہنما تمہارے درمیان موجود ہے، اور تم سے عہد و پیمان بھی پہلے سے لیا جا چکا ہے۔ آپ نے ایک گراں بہا ذخیرے کو تمہارے درمیان جانشین بنایا، اور اللہ کی کتاب بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ اللہ کی ناطق کتاب، سچا قرآن، چمکتا نور اور روشن چراغ ہے۔ اس کے دروس عبرت واضح، اس کے اسرار و رموز آشکار، اور اس کے ظاہری معنی روشن ہیں۔ اس کے پیروکار قابل رشک ہیں، اس کی پیروی رضوان کی طرف لے جاتی ہے، اسے سننا بھی ذریعہ نجات ہے۔ اس قرآن کے ذریعے اللہ کی روشن دلیلوں کو پایا جا سکتا ہے، بیان شدہ واجبات کو، منع شدہ محرمات کو، روشن دلائل کو، اطمینان بخش براہین کو، مستحبات پر مشتمل فضائل کو، جائز مباحات کو، اور اس کے واجب دستور کو پایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے ایمان کو شرک سے تمہیں پاک کرنے کا، نماز کو تمہیں تکبر سے محفوظ رکھنے کا، زکوٰۃ کو نفس کی پاکیزگی اور رزق میں اضافے کا، روزہ کو اخلاص کے اسبات کا، حج کو دین کی تقویت کا، عدل و انصاف کو دلوں کو جوڑنے کا، ہماری اطاعت کو امت کی ہم آہنگی پر، ہماری امامت کو تفرقہ سے بچانے کا، جہاد کو اسلام کی سربلندی کا، صبر کو حصول ثواب کا، امر بالمعروف کو عوام کی بھلائی کا، والدین پر احسان کو قہر الہی سے بچنے کا، صلہ رحمی کو درازی عمر اور افرادی کثرت کا، ساس کو خون کی ارزانی روکنے کا، اور وفا بالنذر کو مغفرت میں تاثیر کا، پورے ناپ تول کے حکم کو کم فروشی سے بچنے کا، شراب نوشی کی ممانعت کو آلودگی سے بچنے کا،
بہتان ترازی سے اجتناب کو، نفرت سے بچنے کا، چوری سے پرہیز کو، شرافت قائم رکھنے کا، اور شرک کی ممانعت کو اپنی ربوبیت کو خالص بنانے کا ذریعہ بنایا۔ اے ایمان والو، اللہ کا خوف کرو جیسا کہ اس کا خوف کرنے کا حق ہے، اور جان نہ دینا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اس نے جن چیزوں کو حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے روکا ہے ان میں اللہ کی اطاعت کرو، کیونکہ بندوں میں سے صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر فرمایا، لوگو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے پدر محمد ہیں۔ میرا حرف آخر وہی ہوگا جو حرف اول ہے۔ میرے قول میں غلطی کا شائبہ تک نہ ہوگا اور نہ میرے عمل میں لغزش کی آمیزش ہوگی۔